جیسا کہ آپ کو علم ہے، شب خون مارا ایک بزدل دشمن نے ہندوستان کی جانب سے، اور ہندوتا جو مودی ہے وہ ایک جنونی ہٹلر ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ظالم جو مسلمانوں کے شروع سے ہی اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو مسلم کش فسادات کا ہمیشہ بانی رہا ہے. اور اس طرح جو رات کو شب خون مارا ہے اس پر ساری ہماری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح یکجا ہے، اور ہم عوام کے ساتھ دھرتی ماں کے لیے ہم اپنا خون کا آخری قطرہ بہائیں گے اور اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. اور ہماری جو آج آل پارٹیز کانفرنس ہم نے جو بلائی تھی اور جو میرے گھر پر ہونا مقصود تھا 5 بجے کا، اس کو ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد 2 آراء تھیں. ایک یہ تھا کہ کیا جائے، کچھ ہمارے ساتھی جو کراچی سے تھے، جو کوئٹہ سے تھے، جو پشاور سے تھے، فلائٹس کینسل ہونے کی وجہ سے، دشواریوں کی وجہ سے ہم نے ان کو بھی ویڈیو لنکس پر لیا اور ان سے بھی مشاورت کی. کچھ خیال یہ تھا کہ بھرپور انداز سے کیا جائے، نہ صرف محب وطن ہونے کے ناطے سے ہم پاکستانی ہونے کا اپنا جو ہے یہ فرض ادا کریں کہ دشمن کو یک زبان ہو کر ایک پورا بہت مضبوط قسم کا موقف اور ان کو جو ہے بڑا واضح دیں، اور ساتھ ہی ہماری مسلم امہ جو ہے، بین الاقوامی برادری جو ہے، یونائٹڈ نیشنز ہو یا ہمارا اپنے جو حکمران ہیں، ان سے بھی ہم نے تقاضا کرنا تھا. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو 1948 کے قرارداد جو سب سے پرانی قرارداد ہے پاکستان کے، ابھی تک پاکستان کی تقسیم کا جو ہے مسئلہ حل طلب ہے. ابھی تک کشمیری ہمارا جو ہے وہاں 7 لاکھ فوج، بھارتی 7 لاکھ فوج کشمیر کے اندر وہ جو ہے غاصب قبضہ کیا ہوا ہے، غلبہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور بے شمار ہماری جو ہے وہاں مائیں بہنیں ان کی بے حرمتی کی گئی ہے، وہاں قتل خون بہایا گیا ہے کشمیریوں کا. اور ہندوستان ہمیشہ یہی حرکتیں کرتا چلا آ رہا ہے تسلسل اور تواتر سے. ہماری سادگی دیکھیے گا کہ ہم نے وہ لشکر جو جا رہے تھے، ہمارے جو پشتون جا رہے تھے، ہمارے جو ٹرائبل جا رہے تھے، ہم اگر اس وقت سیز فائر نہ کرتے تو آج کشمیر ہمارے پاس ہوتا مکمل. لیکن چونکہ ہندو سازش جو ہے وہ بہت زیادہ گھناؤنی ہوتی ہے اور وہ اس دھوکے دینے میں وہ مہارت رکھتی ہے، اور اس وقت انہوں نے بین الاقوامی برادری کے سامنے وعدہ کیا کہ ہم استصواب رائے کروائیں گے اور یونائٹڈ نیشنز کی سپرویژن میں استصواب رائے ہوگا. چونکہ وہ سارا ہی مسلمان ہے کشمیر کا، تو وہ تو یقیناً نوشتہ دیوار تھا کہ یہ جو استصواب رائے ہے یہ پاکستان کے حق میں آئے گا اور وہ پاکستان کا حصہ ہی بن جائے گا باقی کا کشمیر بھی. ہم نے تو سادگی میں کر لیا لیاقت علی خان صاحب نے سیز فائر، اور اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا، وہ قتل ہوئے. لیکن آج تک وہ تشنگی باقی قائم ہے، آج تک اس کو نہیں کیا گیا. پھر ہندوتا پھر اجاگر ہوئی، اور پھر انہوں نے جو ہے 370 آرٹیکل جو ہے وہ اس کو منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنا ضم کر لیا بھارت کے اندر. نہ وہ قانونی طور پر کر سکتے تھے، نہ وہ اخلاقی طور پر کر سکتے تھے، نہ وہ بین الاقوامی قواعد کے تابع، اس قرارداد کے تابع ہی ان کو کوئی حق تھا کہ کشمیر کو وہ متنازع علاقہ قرار دینے کی بجائے اپنی جو ہے ہندوستان کی ملکیت کے اندر شامل کر لیتے. ابھی اس پر ہم نالاں ہیں، اس پر ابھی ہوا نہیں ہے. تو اب ہمارا جو ہے سندھ، وہ جو ہمارا طاس معاہدہ ہے 1961 کا 1961 کا سندھ طاس معاہدہ جو ہے پانی کا، اس کو انہوں نے یک طرفہ منسوخ کر دیا، جس کی وجہ سے جس کے ضامن نہ صرف ورلڈ بینک ہے، نہ صرف جو بین الاقوامی جو ہے قوانین کے تابع آتا ہے، بلکہ بین الاقوامی برادری بھی اس کی پابند ہے اور ان کو کوئی حق نہیں ہے
اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے وہ ایک قانونی وہ انہوں نے مودی صاحب نے کیا، بلکہ پانی بھی اس نے جو ہے وہ روک دیا اور بند کر دیا ہے۔ اب پانی یہ جنگ ہے پاکستان کے خلاف، واضح طور پر جنگ ہے، کیونکہ کسی ملک کی شاہ رگ ہوتی ہے پانی جو ہے، اگر شاہ رگ کو کاٹ دیا جائے، بند کر دیا جائے تو وہ جسم میں جان نہیں رہتی ہے۔ تو یہ پاکستان کو جان سے یہ اس کی جان لینے کے مترادف ہے، اور یہ جنگ ہے ہمارے پاکستان کے اوپر جو پانی بند کرنا ہے، سندھ طاس معاہدے کو منسوخ کرنا ہے اور پانی کو بند کرنا، یہ کھلی جنگ ہے پاکستان کے خلاف۔ ہمیں اس لیے ہم نے قرارداد جو کل منظور کی قومی اسمبلی میں، متفقہ طور پر قرارداد ہم نے منظور کی، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اندرونی اختلافات کے باوجود ہم نے اسے درخور اعتراض رکھتے ہوئے ہم نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کروا کر بھارت کو ایک واضح طور پر پیغام دیا کہ قوم اس معاملے میں بالکل جو ہے یہ منقسم متصور نہ کی جائے۔ وہ ہمارے اپنے اختلافات ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اعلامیہ بھی پڑھ کے سناؤں گا جو ہم نے جو ہے ہمارے الائنس نے کیا ہے، جو تحفظ آئین پاکستان جس کی سربراہی جناب محمود خان اچکزئی صاحب کرتے ہیں، جس میں ہمارے جو ہے MWM کے علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، جس میں سنی اتحاد کے ہمارے جو ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، جس میں ہمارے جو ہے مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب کی پارٹی شامل ہے، جس میں ہماری GDA اور پیر پگاڑو صاحب شامل ہیں، جس میں ہمارے خاقان عباسی صاحب اور جو ہے مفتاح صاحب ہیں، مفتاح وہ بھی آ رہے تھے، جس میں ہمارے جو ہے یہ کھوکھر صاحب مصطفیٰ نواز، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، اور جس میں آج راستے میں ہی تھے ابھی جاوید ہاشمی صاحب بھی تشریف لا رہے تھے، جو فارمر PTI کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور جو MNA بھی رہے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے شیخ رشید صاحب بھی جو اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی تشریف لا رہے تھے آج، اور دیگر ہمارے جو ہے بہت سارے جو زعماء تھے، جو آپ کے جرنلسٹ تھے سینئر برادری کے سارے، ہم نے وہ آج ہماری جو ہے APC پر، اور APC کی دیکھیے ذرا شرمناک حرکت ان کی پھر دیکھیں کہ ہم نے بکنگ کروائی تھی پرل کانٹیننٹل میں، ہم سے پیسے بھی انہوں نے لے لیے اس کی بکنگ کے، 5 بجے ہم نے PC میں کرنا تھا، لیکن فسطائیت پھر بھی باز نہیں آئی ہے۔ ایک طرف دشمن کے جو ہے وہ وار مانگرنگ جنگ ایک مسلط کی جا رہی ہے، دوسری طرف فسطائیت کی انتہا دیکھیں کہ ہمیں جو ہے ایک گول میز کانفرنس تک APC کے ہوٹل میں PC ہوٹل میں نہیں کرنے دی گئی، اور وہ منسوخ کر دیا گیا کہ جی سیاسی کٹ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ او بھائی، اگر سیاسی لوگ ایک اتحاد یگانگت چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت قوم کو یگانگت اور اتحاد اور اتفاق اور پیار اور محبت کی ضرورت ہے، لیکن اگر فارم 47 کی حکومت جو ہے، فارم 47 کے مسلط شدہ حکمران ہوں گے جو مودی کے یار ہیں، اور آپ دیکھیے کہ شریف خانوادے کی ذاتی محفل میں مودی صاحب اور ان کا سارا جو ہے لاؤ لشکر بغیر ویزوں کے تشریف لاتے ہیں، اور پھر عام اور ساڑیاں جو ہیں آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں، اور پھر بزنس ٹائکون جو ہے ماشاءاللہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب بلواتے ہیں اور اس کو فرزند ارجمند مری لے جا کے سیریں کرواتے ہیں۔ تو جہاں آپ کے اتنے جو ہے معاشی آپ کی جو ہے وابستگیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، اور جہاں اتنی آپ کی پینگیں اور محبتیں ہوں، وہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے اس وقت جو چاہیے ہمیں ایک مضبوط قائد کی ضرورت ہے، اور وہ مضبوط قائد جو ہے ہمارا اڈیالہ جیل میں، جس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے پڑا ہوا ہے، اور جس نے 17 سیٹیں جیتی ہیں وہ آج اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ ہم بالکل ایسی حکومت کو نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس فسطائیت کو ہم جو ہے سرنڈر کریں گے۔ البتہ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ
کہ ہندوستان تو یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی منقسم ہے. ہم جہاں تک تعلق ہے دھرتی ماں اور مادر وطن، اس کے لیے ہم آخری خون کا قطرہ دیں گے. ہم عوام کے ساتھ مل کر ہم اس ملک کے ہر ذرے ذرے کی حفاظت کریں گے، اور جو بھی اس ملک کی میلی آنکھ دیکھے گا ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ توڑ دیں گے. اور میں اب اعلامیہ پڑھ کے سناتا ہوں جو ہماری کافی دو آرا تھیں، ایک تھا کہ کی جائے اور دوسرا تھا کہ نہیں ہمیں